یقین کیسے بنے گا؟ یقین بنے گا اطاعت کے راستے. یہ میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، کس کے راستے بنے گا؟ اطاعت کے راستے بنے گا. یقین اطاعت کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی، جتنی اطاعت ہوگی اتنی محبت بڑھے گی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، اور اس محبت کے دعوے دار ہو، اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے اندر دیکھو، اتنا ہی دیکھو. چاہے وہ سنت عادیہ سے تعلق رکھتی ہو یا سنت عبادیہ سے تعلق رکھتی ہو. ہم بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں سے نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں. چیزوں سے جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں، استعمال کی ہوتی ہیں، ضرورت کی ہوتی ہیں، ان چیزوں کا انکار بھی کر دیتے ہیں، ان سے نفرت کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے. غیر دانستہ طور پر کر دیتے ہیں. اس لیے ضروریات زندگی کے اندر جھانکنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات زندگی کے اندر کن کن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محبت تھی. کہیں ایسا نہ غیر دانستہ طور پر ہم اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز سے نفرت ہو رہی ہے. یقین جانے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. میں سنت عادیہ کی بات کر رہا ہوں، عبادیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. مطلب عادت والی جو سنتیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک بندہ بولے کہ میرے کو تو الٹے پاؤں کے اندر چپل پہننا زیادہ پسند ہے. سب سے پہلے میں الٹے پاؤں کے اندر چپل کے اندر ڈالوں گا، اور یہ زیادہ محبوب ہے مجھے. اچھا نہیں لگتا کہ میں سیدھا پاؤں پہلے ڈالوں. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا پاؤں ڈالنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ عادیہ سنت ہے نا. ایک بندہ بولے کہ بھائی میں تو سیدھے ہاتھ سے نہیں کھانا کھاتا، میں تو الٹے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں، میرے کو عادت ہی لیفٹ ہینڈ ہوں. بولتے ہیں لوگ یار کہ بھائی ہم تو لیفٹ ہینڈ ہے، ہم سے سیدھا ہاتھ چلا ہی نہیں جاتا، چلایا ہی نہیں جاتا. تو یقین جانے وہ سیدھے ہاتھ چلانے کے قابل پھر نہیں رہتے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ بھائی تو سیدھے ہاتھ سے کھا، الٹے ہاتھ سے نہیں کھا. تو اس نے کہا اتنے لوگوں کے اندر جب دیکھا کہ مجھے اتنے لوگوں کے اندر کہا جا رہا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھا، تو اس نے تکبر کے اندر، کبر کے اندر جملے ادا کیے کہ بھئی میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں. اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معلوم تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ اٹھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا سیدھا ہاتھ اٹھے ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں اس کے بعد وہ سیدھا ہاتھ کبھی اپنے منہ تک نہیں آ سکتا. اس کا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھا. یہ سنت عادیہ کی بات بتا. اس لیے غیر دانستہ طور پر اس کی تحقیق ہونی چاہیے. غیر دانستہ طور پر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے اور آپ کو کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. جیسے بالفرض مثال کے طور پر ایک کدو ہے، کدو ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ کدو جب پکتا ہے تو بولتے ہیں یار یہ کیا بن گیا، کیا پکا دیا یار. لیکن کدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پسند تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پسند تھا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے دور کے اندر بادشاہوں کے دربار کے اندر کدو پکا کرتا تھا صرف اس بات کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پسند ہے. اور دربار میں سے کوئی شخص یہ کہہ دیتا، یہ مہمان نہیں کہہ دیتا
بھئی ہم کدو نہیں کھا سکتے، ہمیں کدو پسند نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ اور کھانے کو لایا جائے، تو بادشاہ اس کے قتل کا حکم دے دیا کرتا تھا کہ تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز کا تو انکار کرے، اس کو ناپسند کر، اس کو مارو. قتل کے حکم دیا کرتے تھے بھائی. آج مجھے اور آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کون کون سی چیزیں پسند ہیں، ذرا پتہ تو چلے، اور کون کون سی چیزوں سے ہم غیر دانستہ طور پر انکار کر دیتے ہیں، ناپسند کر دیتے ہیں، ہمیں اچھی نہیں لگ رہی. دیکھیں اس کی تحقیق کرنا پڑے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی ذات کے اندر گھسنا پڑے گا، اپنی ذات کے اندر جانا پڑے گا. تو ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میچ ہی نہیں ہوتی ہیں، اور ہم خود بھی میچ نہیں کر رہے ہیں، ہم خود بھی ان سے دور بھاگ رہے ہیں. اپنی خواہش کی بات آتی ہے نا جب، تو ہم خواہش کا اتباع کر لیتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، حکموں کا اتباع نہیں کرتے. تو میں پہلے بتا چکا ہوں، اگر کوئی شخص حکموں کا اتباع نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا حکموں کی، اور خواہش کا اتباع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک لوگوں کی فہرست سے ہی نکال دیتے ہیں. بھائی یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نے بولا بھائی نیک لوگوں کی فہرست سے میرے کہنے سے نہیں نکلیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے نا. میں حدیثوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میرے کہنے سے کیسے نکل سکتے ہیں نیکوں کی فہرست سے؟ میرے کہنے سے نکلیں گے کیا؟ ارے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں فرمایا ہے کہ میں اس کو نیکوں کی فہرست سے رجسٹر سے خارج کر دیتا ہوں جو میرے ایک حکم کی بھی اطاعت نہیں کر رہا ہے اور اپنی خواہش کا اتباع کر رہا ہے. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حمص کا گورنر بنا کر دیا، بولا جاؤ زکوٰۃ کی رقم وہاں سے وصول کرو. یہ گئے، ایک سال تک کوئی اطلاع نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی ایک سال ہو گیا، حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اطلاع ہی نہیں ہے، کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے اس کو لوگوں کو مال لینے کے لیے بھیجا تھا، نہ کوئی خط لکھا نہ کچھ لکھا. پتہ نہیں لوگوں کو مال لے کر ایسا نہ ہو، خدشہ ظاہر کیا، ایسا نہ ہو کہ اس نے کوئی خیانت کر دی. جاؤ یہ خط لے جاؤ میرا اور اس کو دے دو. حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب خط پڑھا، اس خط کے اندر یہ لکھا تھا، خط پڑھتے ہی ایک سیکنڈ بھی نہیں رکنا، وہاں پر ایک سیکنڈ بھی نہیں رکنا، فوراً یہاں سے میرے پاس آنے کے لیے نکل پڑو. یہ اطاعت تھی، اطاعت تھی تو اجتماعیت تھی، اطاعت نہیں تھی تو اجتماعیت بھی نہیں ہوتی. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر کوئی شیخ کی اتباع کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، تو خانقاہ کے اندر اجتماعیت ہوگی. اگر اس کی اطاعت نہیں کر رہا تو خانقاہ کے اندر اجتماعیت بھی نہیں ہوگی، انتشار ہوگا. اطاعت تھی تو اجتماعیت تھی. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ اطاعت میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ کہ میں غیبت سے رک جاؤں، میں گناہوں سے رک جاؤں، میں نافرمانیوں سے رک جاؤں، میں اس کو ہی سمجھ رہا ہوتا ہوں نا اطاعت. یہ اطاعت کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے کہ بندہ گناہوں سے رک جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے رک جائے. یہ اطاعت کا سب سے ادنا درجہ ہے. اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ کہ بندہ کے اندر جذبہ ہو، اور جذبہ بھی دینی ہو، زبردست قسم کا ہو، دینی جذبہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم
آیا اس جذبے سے بھی بندہ پھر گیا اور اللہ کے حکم کے اوپر جم گیا. یہ اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, میں بتا رہا ہوں. اور حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا تھا. صحابہ کرام کا جہاد کرنے کا جذبہ تھا. صحابہ کرام نے بیعت جہاد کرنی تھی, ہاتھ دے دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کہ ہم تلوار سے فیصلہ کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم آ گیا, واپس جاؤ. جذبہ کیا تھا؟ جذبہ کیا تھا کہ ہم جہاد کریں گے, مر جائیں گے, لیکن ہم جانے قربان کر دیں گے, اللہ تیرے لیے جانے قربان. جذبہ بہت زبردست تھا, جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے صحابہ کرام, جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ جانے قربان کرنے سے روکا کیوں جا رہا ہے؟ ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ ہے اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ. میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے, ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ بعد میں آنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی فتح مکہ کے اوپر ہم نے مطلب فتح مکہ تب ہوا جب مکہ کے اوپر ہم نے حملہ کیا. ہم اس کو فتح مکہ نہیں سمجھتے, ہم صلح حدیبیہ کو فتح مکہ سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک مکہ فتح ہی صلح حدیبیہ کے دن ہوا تھا. اب بتائیے, یہ اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ. تو صحابہ کا نام اطاعت کیا کرتے تھے. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی خط ملا فوراً چل دی, اور فوراً پیدل چلے, پیدل, اونٹ کے اوپر بھی سوار نہیں. ایک گورنر پیدل جا رہا ہے, اور گورنر کے پاس خود کے پاس اپنی سواری نہیں ہے, کہ خود کے پاس سواری ہوتی تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر چلا جاتا. اتنا بھی مال نہیں ہے اس کے پاس, اتنا بھی مال نہیں ہے, اتنا بھی, اور گورنر ہے, اتنا غریب ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں. جب پہنچے تو پیدل چلنے کی وجہ سے ظاہر سی بات, کئی دنوں کے بعد, ہند سے کئی دنوں کا راستہ ہے مدینے کا, کئی دنوں کے بعد بال بھی بڑھ گئے, ساری غبار سے چہرہ بھی سیاہ ہو گیا, رنگ سفید کلر کا تھا, سیاہ ہو گیا, بال بڑے ہوئے, کپڑے میلے ہوئے ہوئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانتے تھے اپنے اشخاص کو, فوراً پہچان لیا, ارے یہ تو عمیر ہے. فوراً بلایا, بولا تو نے اپنا حال کیا بنایا ہے, تو نے کیا حال بنایا ہے؟ بولا بس وہ تو جیسے ہی آپ کا خط ملا آپ نے بولا فوراً چلنا ہے, تو میں فوراً چل دیا, آپ کے پاس آ گیا. بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا ہم نے تمہیں 1 سال سے وہاں پر بھیجا ہوا ہے گورنر بنا کر, اور زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے, تم نے ہمارے کو کوئی اطلاع نہیں. فرمایا اے امیر المومنین, زکوٰۃ کا مال نہ آپ کا ہے نہ کسی اور کا, زکوٰۃ کا مال تو اللہ کی ذات کا ہے. آپ نے مجھے بھیجا تھا, وصول کیا اللہ کا مال اور لوگوں کو خرچ کر دیا. اب کیا بات ہے؟ جس کا مال تھا, جس کے لیے تھا, مستحقین کے اوپر خرچ کر دیا. صاحب بولا نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے گھر کے اندر کچھ یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ سارا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے. فرمایا امیر المومنین, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک تھیلا ہے, اس کے اندر ایک پیالہ ہے, ایک لکڑی ہے اور ایک لوٹا ہے, جس سے میں وضو کیا کرتا تھا راستے کے اندر, اور کچھ بھی نہیں ہے میرا پاس سامنے. اب یہ اپنے گاؤں چلے گئے, مدینے سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے. تو امیر المومنین نے ایک شخص کو ان کے پیچھے لگایا کہ جاؤ بھائی ان کے مہمان بن کر جاؤ, اور گھر کے اندر دیکھو کھانا اچھا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا.
اور یہ 300 اشرفیہ لے جاؤ، اگر کھانا اچھا بن رہا ہو تو 300 اشرفیہ واپس لے کر آ جانا، اگر کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تو یہ 300 اشرفیہ ان کو دے کر آ جانا۔ اب یہ گئے، انہوں نے بولا بھائی میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے مہمان بنا لیتے۔ وہاں پر سخاوت بہت تھی، انہوں نے مہمان بنا لیا۔ 3 دن تک ان کے مہمان رہے، اور روزانہ ایک روٹی ان کے گھر پہ بنتی تھی جو دونوں میاں بیوی کے لیے ہوتی تھی، لیکن ان دونوں میاں بیوی نے اپنے مہمان کو کھلائی۔ 3 دن کے بعد یہ آیا، بولا اے حارث، ان کا نام حارث تھا، بولا اے حارث بات دراصل یہ ہے کہ اب 3 دن ہو گئے، ہمارے حصے کی روٹی جو ہے نا ہم تمہیں دے دیتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا، ہم دونوں میاں بیوی 3 دن سے بھوکے ہیں، لہٰذا اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں 3 دن ہو گئے، اب کسی اور کے مہمان بن جائیں، کسی اور کے مہمان بن جائیں، میں آپ کی اب زیادہ مہمانداری نہیں کر سکوں گا، ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ فرمایا اے عمیر، مجھے امیر المومنین نے بھیجا تھا اور مجھے بولا تھا کہ اگر خوشحالی ہو تو واپس آ جانا، اور خوشحالی نہ ہو تو یہ 300 اشرفیہ لے جانا اور اس کو دے دینا۔ یہ 300 اشرفیہ ایک دم تیز آواز نہ بھائی، اوہ یہ کیا کر دیا امیر المومنین نے، یہ کیوں بھیج دی مجھے، اب میں ان کو کہاں رکھوں گا، میں ان کو کہاں سنبھالوں گا، ایک دم پریشانی ہو۔ جاؤ امیر المومنین کو بولو واپس لے جاؤ۔ وہاں سے بیوی نے بولا کہ اگر امیر المومنین نے بھیجا ہے تو اگر آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تو دوسرے لوگوں کو تو دے دو، دوسرے مسلمانوں کو دے دو۔ باہر نکلے، بیوی نے، روایت کے اندر آتا ہے بیوی نے اپنا دامن کپڑے کا پھاڑا، دامن پھاڑا، اور اس کے اندر یہ 300 اشرفیہ باندھی اور باہر لے کر ان کو بھیجا۔ سارے مہاجرین کے اندر یہ ساری اشرفیہ دے کر آ گئے، ایک اشرفیہ بھی واپس نہیں بچی۔ یہاں پر حارث بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ جیسے یہ واپس آئیں گے بانٹ کر تو میں بھی ان سے کچھ لے لوں گا اپنے لیے۔ جیسے یہ واپس آئے فرمایا مجھے بھی تو کچھ دے دیں اس میں سے، بولا ایک اشرفی بھی نہیں بچی ہے، ساری بانٹ کر آ گئے، ساری بانٹ کر۔ اب یہ واپس گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر خط بھیجا ان کو اور بولا فوراً آ جاؤ۔ دیکھیے اطاعت تھی، ذرا چوچرا بھی نہیں ہوتی تھی، فوراً کوئی سا بھی کام کر رہے ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا بھائی میں فلاں کام کر رہا ہوں، فلاں کام کرنے کے بعد آؤں گا، ایسا نہیں، اسی وقت اس کام کو چھوڑا، سب سے پہلے امیر کی اطاعت ہوئی، سب سے پہلے اس کی اطاعت کرنی ہے، فوراً گئے اور فرمایا اے عمیر تمہارے گھر کے حالت ایسے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے لوگ جو ہے نا واپس گورنر بنا دیے جائیں۔ تو فرمایا اے امیر المومنین اب میں گورنر نہیں بنوں گا، آپ کے عہدے دینے کی وجہ سے میں نے ایک یہودی کو گالی دے دی تھی، اس عہدے کا خمار چڑھ گیا تھا میرے اوپر کہ میری زبان سے یہ نکل گیا اللہ تجھے رسوا کرے، اس کو وہ گالی سمجھتے تھے، اس لیے میں نے وہاں سے طے کر لیا تھا کہ آج اس دور کے اندر اور آپ کے بعد اگر کوئی امیر آئے گا وہ مجھے گورنر بنانا چاہے گا تب بھی میں یہ قبول نہیں کروں گا، وہ تو مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اے عمر کیسے لوگ تھے وہ، تجھے پیدل آنے دے دیا، ایک اونٹ ہی دے دیتے سوار ہونے کے لیے، اونٹ پر آ جاتے، تو پیدل آ گیا، کیسے لوگ تھے؟ فرمایا غیبت نہیں کریں، امیر المومنین غیبت نہیں کریں ان لوگوں کی، کیوں؟ کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کو ہی مسلمان سمجھا جاتا تھا، جو نماز پڑھتا تھا نا اس دور کے اندر اس کو مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ آج تو ہم نماز چھوڑ رہے ہوتے نا اور پھر بھی ہم مسلمان ہوتے ہیں، وہاں پر جو نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اس کو مسلمان سمجھا جاتا، چاہے منافق کی نماز پڑھ رہا ہو۔ ہمیں غیبت نہیں کریں، غیبت کرنا درست عمل نہیں ہے، اگر انہوں نے نہیں دیا تو نہیں دیا،
میں بس پیدل آ گیا، اس میں کیا عرض ہے؟ اب یہ امیر المومنین کو سمجھایا جائے. جیسے ہی واپس گئے، واپس ابھی نہیں گئے، ابھی امیر المومنین کے دربار میں ہی ہے. فرمایا بھائی اس کے لیے غلہ دے دو تاکہ اپنے گھر پر لے جائے. فرمایا نہیں غلہ نہیں چاہیے مجھے، 3 سا ایک وزن ہوتا ہے وہ تمہیں اپنے گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں، وہ ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا اللہ دوبارہ دے دیں گے، اس کی پرواہ اللہ کے حوالے. ہاں مجھے کپڑا دے دیں، میری جو بیوی ہے نا وہ بغیر کپڑوں کے گھر کے اندر ہے، اس کے پاس پہننے کو جوڑا نہیں، مجھے کپڑا دے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی بتا رہا ہوں میں. ان کے دلوں کے اندر غیروں کا مال کا روب نہیں تھا. دیکھیں میرے اور آپ کے اندر اگر غیروں کا مال کا روب ہوگا نا، ہمارے اندر سے دین کی وقت، دین کی حیثیت نکل جائے. آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی کے مال کا روب میرے اور آپ کے قلب کے اندر آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت دل سے نکل رہی ہے. یہ اتنا بڑا عذاب ہے. کوئی مالدار آدمی کے مال کا روب اس کے اوپر بھی ہے نا، سمجھ لیں اس کے دل کے اندر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نکل رہی. وہ صحیح بتا. اس لیے مال کی کوئی حیثیت. اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی زندگی کی واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو کسی بھی صحابی کے دل کے اندر مال کی عزت، مال کی عظمت نہیں پائیں گے. حیثیت کچھ بھی نہیں ہوا کرتی، کچھ بھی نہیں ہوا. ساری حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہوا کرتی تھی. ساری حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ہوا کرتی تھی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے قلب سے نہ نکل جائے کہیں اس مال کی وجہ سے، اس مال کی محبت. آج اسی مال کی محبت کی وجہ سے ہم جب کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور دوسرے کا مال اپنی جیب کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنا ہی فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم لوگ نکال رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کا فائدہ سوچا کرتے تھے. آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کے اوپر تو عمل نہیں کیا بلکہ اپنا فائدہ سوچنا شروع کیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے خبر کے اوپر یقین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. اگر آپ اور میں اس کے فائدے کو پہلے سوچیں گے، میرا فائدہ اللہ سوچ رہا ہوگا، میرا فائدہ اللہ سوچ رہا ہوگا، کوئی اور نہیں سوچے گا. ہم نے اپنے فائدوں کے چکروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی ایسی کی تیسی کر دی. نعوذ باللہ من ذالک بھائی حسد کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے منحرف ہو گئے. پھر اس کے بعد مسلمان، پھر اس کے بعد ایمان والا کہتے ہیں اپنے آپ کو. کون سا ایمان ہی ہے؟ کس بات کا ایمان ہے؟ ارے ثابت کرنا پڑے گا وہاں پر ایمان، ثابت کرنا پڑے گا. میں آپ کو بتا، میں ڈرا رہا نہیں ہوں، میں حقائق بتا رہا ہوں. حقائق. ہم لوگوں نے آرٹیفیشل چیزیں اتنی سنی کہ ہم اوریجنل چیزوں سے ہٹ گئے. اوریجنل جو دین ہے نا ہمارا وہ کہیں مس ہو گیا، وہ غائب ہو گیا ہے. ہم آرٹیفیشل دین پیش کر چل رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے معاملات کے اوپر. اللہ